بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور شوق کے ساتھ اپنی اور تمام کائنات کے مرکزی عقیدت بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جو حضور کی محفل میں آیا ہے وہ حضور پہ درود پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حق الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت فخر آدم و بنی آدم محبوب رب العالمین باعث تکوین عالم جان کائنات رحمت کائنات فخر کائنات نور کائنات اصل کائنات سر کائنات محفل کائنات رونق کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات محبوب کائنات خلاصہ کائنات آمینہ کے لال احمد مشتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ منورہ مطہرہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین سامعین، اللہ کے عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارا یہاں پہ آنا، مل جل کے بیٹھنا، اس کے محبوبوں کا ذکر کرنا اپنی عالی دربار میں قبول فرمائے اور اس محفل مقدسہ کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ ماہ نور کی آمد ہو چکی ہے۔ اس مہینے کو ہم ماہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نور والا نبی تشریف لائے۔ رحمتوں والا، برکتوں والا، تمام مہینوں کا سردار مہینہ ربیع الاول شریف، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے صدقے میں اللہ نے سارے مہینوں کو پیدا فرمایا۔ اس کی 12 تاریخ کو نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء تاجدار ارض و سما، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارا ایمان، بلکہ ہمارے ایمان کی جان، محبوب رب العالمین نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور حضور
حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی برکت سے اللہ کے عالم نے تمام دنیا بھر تمام جہان والوں کو جو اس رات نعمت عطا فرمائی. سیرت نگاروں نے لکھا اس شب جتنی بھی خواتین حاملہ تھیں اللہ کے عالم نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. اب لوگ اعتراض کریں تو کرتے رہیں کہ بھائی آپ جشن آمد رسول پہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لڈو تقسیم کرتے ہیں. میں نے کہا اس لیے لڈو تقسیم کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، ہم ہیں بندے. مٹھائی اس لیے تقسیم کرتے ہیں، کمزور ہیں، ہم اس سے بڑھ کے کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم لڈو تقسیم کرتے ہیں. خلاق نے بیٹے تقسیم فرمائے. اور بیٹیاں کیوں نہیں دیں؟ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، بیٹی تو رحمت ہے نا. تو اللہ نے بیٹی اس رات نہیں دی. وجہ یہ ہے رحمت ہے بجا، لیکن اس وقت کا جو معاشرہ تھا وہ بیٹی کو رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھتا تھا. اور جس گھر میں بیٹی ہوتی صف ماتم بچھ جاتا، زندہ درگو کر دیا جاتا، یعنی بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا. تو خلاق عالم نے جو ان کا نظریہ تھا کہ بیٹا یہ نعمت ہے، بیٹی زحمت ہے، تو خلاق عالم نے سارے جہان والوں کو بیٹے اس لیے عطا فرمائے. اگر بیٹی ہوگی تو کوئی خوشی نہیں منائے گا، بیٹا ہوگا تو وہ خوشی منائیں گے. اس انداز میں سارے جہان میں کسی نہ کسی طریقے سے خوشی کا اظہار تو ہو جائے گا. محمد مصطفیٰ پہ خوشی کا جو اظہار ہے وہ خود رب ذوالجلال کی رضا ہے کہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، علامہ حلبی نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین کو 3 جھنڈے دے کے بھیجے. فرمایا ایک تو نے میرے گھر کعبے پہ لگانا ہے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں لگانا ہے. 3 جھنڈے دیے. اب یہاں سے ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ آمد رسول کی خوشی میں جھنڈے لگانا یہ جبریل امین کا طریقہ ہے. اور جبریل کیا ہے؟ فرشتہ نہیں بلکہ فرشتوں کا بھی سردار ہے، اور اس کا جسم نور ہے، وہ جنتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے آمد رسول کی خوشی میں جھنڈے لگانا یہ جنتیوں کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. جہنمی جو ہے وہ آمد رسول کی خوشی کر سکتا ہی نہیں، وہ نہیں کر سکتا. جس کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے وہ کیسے اس کے معبود کی آمد کی خوشی کرے گا؟ اور جو کرے گا اللہ اس کو پھر جہنمی رہنے نہیں دیتا، اس کو جنتی بنا دیتا ہے. ذرا مل کے بولیے سبحان اللہ. اچھا، دوسری بات، مشرق و مغرب میں جھنڈے لگے. دراصل اشارہ یہ تھا، ہمارا یہ ملک ہے، ملک پاکستان، اس کی حدود ہیں. کیا خیال ہے ہمارا جو ملک پاکستان کا جھنڈا یہ انڈیا میں لگ سکتا ہے، ان کی حد میں لگ سکتا ہے، یا افغانستان میں لگ سکتا ہے، یا ایران میں، یا عراق میں، یا انڈیا کا جھنڈا ہمارے ملک میں لگ سکتا ہے؟ نہیں لگ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کی ایک حد ہے. ہم ان کا جھنڈا نہیں لگنے دیں گے، وہ ہمارا بھی جھنڈا لگنے دیں گے. تو خلاق عالم نے ایک جھنڈا مشرق میں لگوایا، ایک مغرب میں لگوا کے دراصل دنیا والوں کو بتایا ہے
کہ اب سے یا دنیا کے بادشاہ ہو یا دنیا کے سلاطینوں، تمہاری حکومت ختم، تمہاری بادشاہت ختم، آج میرا ایسا محبوب آ رہا ہے جس کی حکومت کے ڈنکے مشرق میں بھی ہوں گے، مغرب میں بھی ہوں گے، جس کو خوشی دل سے ہو رہی ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا، ایک جھنڈا جو ہے وہ اپنے گھر پہ لگوایا، ایک جھنڈا کہاں پہ لگوایا؟ اچھا، کئی لوگ بیٹھتے ہیں مختلف، بلکہ ہر بندہ ہی تقریباً کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی آزاد نہیں ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے لگا، کوئی نون لیگ کو چاہنے والا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو چاہنے والا ہے، کوئی تحریک انصاف کا ماننے والا ہے۔ کیا خیال ہے، جو تحریک انصاف والا ہے وہ اپنے گھر پہ نون لیگ کا جھنڈا لگانا دے گا؟ اور نون لیگ والا وہ تحریک انصاف کا جھنڈا اپنی چھت پہ لگوانے دے گا؟ بولیے ذرا، بس سادہ سی بات ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، وہ نہیں لگانے دے گا۔ کہ ہماری پارٹی یہ، وہ کہے گا ہماری پارٹی یہ، ہماری پارٹی یہ، اللہ اکبر۔ ہم دوسری پارٹی کا جھنڈا اپنے چھت پہ نہیں لگنے دیتے۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں خلاق عالم نے مصطفیٰ کا جھنڈا اپنے گھر کی چھت پہ لگوایا۔ اللہ، اشارہ یہ کیا ہے کہ میں اسی کا ہوں جس کے مصطفیٰ ہیں۔ جو حضور کا نہیں لگتا وہ میرا کچھ لگتا، بولیے ذرا، جو حضور کا نہیں لگتا وہ میرا کچھ لگتا۔ اچھا، یہ تو رب ذوالجلال نے خوشی کا اظہار اس انداز میں کیا، اور پھر فرشتوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، اور صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پہ شب میلاد۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جہنم کے جتنے دروازے تھے وہ بند کر دیے گئے، اور جنت کے جتنے دروازے تھے وہ سب کھول دیے گئے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، کیونکہ جس نبی کی آمد اس شب میں ہو رہی ہے، جو بندہ بھی ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کے ان کی اتباع کرے گا، ان کی سنت پہ عمل کرے گا، فرمایا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ نبی لوگوں کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے آ رہا ہے اور جنت میں داخل کروانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور پھر یہ جو جانور ہیں، چرند پرند ہیں، اللہ نے ان کو بھی شعور عطا فرمایا، ان کو بھی شعور عطا فرمایا۔ شب میلاد یہ جانور بھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے تھے، چرند پرند بھی مبارکباد پیش کرتے تھے، اس لیے کہ آمنہ کا لال آ چکا ہے۔ بولیے یار سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور کی آمد پہ خوشی منانی چاہیے، نہیں منانی چاہیے؟ میں نے کہا بات یہ ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، سارے گھر والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خاندان والے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو دیگر افراد ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی دوستی کا تعلق ہے، نہ کوئی خونی تعلق ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، تو وہ بھی خوشی کا اظہار کرتا ہے؟ وہ نہیں کرتا۔ ساتھ پڑوسی ہے، وہ بھی خوشی نہیں منا رہا ہوتا، اس سے پوچھا جائے یار تمہارے ساتھ والا جو گھر ہے وہ تو اتنی خوشیاں کر رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو وہ کہے گا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اس لیے وہ خوشیاں کر۔ تو یار بچے کی ولادت ہوئی ہے تو تو کیوں نہیں خوش ہو رہا؟ وہ کہتا ہے بچہ ان کا ہے، بچہ ان کا ہے، رشتہ بچے کا ان کے ساتھ ہے،
ہمارے ساتھ چونکہ رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہ ایک بچہ ہو یا 10 بچے ہو جائیں، ہم نے خوشی کا اظہار نہیں کرنا کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ حضور کی آمد پہ خوشی کا اظہار وہی کرے گا جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہوگا۔ بس بات ختم ہے، لمبی چوڑی باتیں نہیں۔ جس کا تعلق ہی نہیں ہے وہ کیوں خوشی کرے گا؟ وہ خام خواہ ایسے ہی نعرے لگاتا رہے، ایسے ہی خرچ کرتے رہے، ایسے ہی لنگر بناتے رہے، ایسے ہی مٹھائیاں تقسیم کرتا رہے۔ تو ہم اہل السنہ ساری دنیا میں بالخصوص ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں خوشی کا اظہار کر کے جہان والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ ویسے خوشی منا بھی کیسے سکتے ہیں جو اپنے نبی کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گیا۔ میں نے کہا نبی مر گیا، ختم ہو گیا، یہ بتاؤ ذرا آج کل کلمہ کس نبی کا پڑھ رہے ہو؟ کہا محمد رسول اللہ کا۔ تو میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کلمہ زندہ نبی کا پڑھا جاتا ہے یا مردہ نبی کا؟ کیا مردہ نبیوں کے بھی کلمے پڑھے جاتے ہیں؟ جو نبی مر گیا، ختم ہو گیا، تو کلمہ پڑھ کے تم اس کے ساتھ تعلق کیسے بناؤ گے اپنا؟ رب فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس تمہاری ہی جانوں سے، تمہارے ہی درمیان میں ایک خاص رسول آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ کیا کون آیا؟ رسول آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ رسول آیا ہے۔ اچھا وہ رسول کیسا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اس رسول کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، اور تمہارے ساتھ اس رسول کی محبت کا عالم یہ ہے کہ جب بھی حضور کا کوئی امتی، آقا کا کوئی بھی غلام، اس کو جب بھی تکلیف ہوتی ہے میرا رسول بے چین ہو جاتا ہے۔ میرا رسول کیا ہو جاتا ہے؟ بے چین ہو جاتا ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں کہ جو آیا کریمہ، علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ آیا کریمہ کیا منسوخ ہو چکی ہے یا قیامت تک ہی اس کا حکم باقی ہے؟ باقی ہے نا؟ تو ناسخ منسوخ ہونے کے لیے ضروری ہے کوئی آیت ناسخ۔ اگر تم کہو کہ یہ منسوخ ہے تو پھر کوئی آیت ناسخ بھی لاؤ۔ جب ناسخ نہیں تو یہ آیت منسوخ بھی، یعنی اس کا حکم ختم نہیں ہوا۔ منسوخ کا یہ مطلب ہے کچھ آیات منسوخ ہیں یعنی ان کا حکم ختم ہو چکا ہے، تو اس کا حکم باقی ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو رب فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میرے محبوب کے امتیو، جب تم میں سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، بے چینی میرے نبی کو ہوتی ہے۔ اب تم نے ایمان سے بتانا ہے حضور کے زمانے میں اگر کسی بندے کو تکلیف ہو تو بے چینی کس کو ہوگی؟ حضور کو ہوگی نا، ہمارے نبی کو ہوگی؟ بھائی رب کا قرآن کہہ رہا ہے، اس پہ ایمان لانا یہ فرض ہے۔ یہ کسی خطیب کے خطبے جو ہے نا جملے نہیں ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے۔
اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، اب اگر حضور کا کوئی غلام تکلیف میں آتا ہے تو بے چینی سرکار کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قیامت تک حضور کا کوئی غلام ہے، کوئی امتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی قسم کی اذیت پہنچتی ہے، بے چینی مصطفیٰ کو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی؟ بولو یار، مشکل باتیں تو نہیں ہے نا؟ یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے نا؟ جو بھی تکلیف جس بندے کو، جس امتی کو، جس غلام کو، جس کلمہ کو بھی اذیت ہو، تکلیف ہو، بے چینی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہوتی ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے کہ بے چین مردہ ہوتا ہے یا زندہ؟ جس کو سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ تو بھئی سادہ سی بات ہے، بے چین کون ہوتا ہے؟ مردہ یا زندہ؟ زندہ ہوتا ہے۔ سرکار بے چین ہوں گے، آج بھی ہوں گے، قیامت تک ہوں گے۔ اگر کسی مومن کو، مسلمان کو، حضور کی امتی کو تکلیف ہو تو مانو نہ پھر مصطفیٰ زندہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے ملک شہر لاہور میں بیٹھے ہیں، شہر لاہور کے علاقہ ہربنس پورہ میں بیٹھے ہیں، ہربنس پورہ کی جامع مسجد گلزار مدینہ میں بیٹھے ہوئے۔ ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ آرام فرمائے؟ شہر برکت، شہر نور، شہر رحمت، مدینہ منورہ شریف میں۔ ایسا ہی ہے۔ اب اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، علامہ صغیر سعیدی صاحب، ان کو چوٹ لگتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، بتاؤ سرکار بے چین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سارے بولو یار۔ حضور کہاں پہ ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں؟ اچھا، ماں اور باپ اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جن کے بچے ہیں، بچوں سے محبت ہے نا؟ اچھا بچے کو کچھ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، چوٹ لگ جائے، سیڑھیوں سے گر جائے، خدا نہ خواستہ کچھ نہ کچھ اس کو تکلیف ہو، تو تمہیں کچھ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا؟ بے چین ہو جاتے ہو نا؟ بچہ ہاسپٹل میں پڑا، پھر بھوک بھی ختم ہے باپ کی، رات کی نیند بھی اڑی ہوئی ہے، کیوں؟ دل بے چین ہے، اب نیند کہاں پہ آئے، اب بھوک کیسے لگے، اب کام پہ نہیں جائے، بیٹا تھا۔ لیکن بیٹا اپنے گھر میں ہو، سیڑھیوں سے گر جائے، اس کا بازو ٹوٹ گیا، اور باپ ہے اپنے جاب پہ ہے، اپنے آفس میں، اپنے کارخانے میں، کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، بچے کا بازو ٹوٹ گیا اور باپ فیکٹری میں کام کر رہا ہے، یا وہ کسی کی شادی میں شریک ہے، یا کسی کی برتھ ڈے میں شریک ہے، تو کیا وہ بے چین ہوگا؟ وہ تو خوشی کر رہا ہے۔ بے چین اس لیے نہیں ہوگا کہ اسے خبر کوئی نہیں، اسے بولو ذرا، اسے خبر ہی کوئی نہیں، وہ بیٹے سے دور ہے، ابھی تک اس کو اطلاع نہیں ملی، فون نہیں آیا، بتایا نہیں گیا، وہ لا علم ہے، بے خبر ہے، بیٹے سے محبت ضرور ہے، پیار ضرور ہے، لیکن بے چینی کوئی نہیں ہے، کیونکہ
بے خبری کے عالم میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب خبر ہو جاتی ہے اب وہیں پہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، فوراً اپنے بوس سے چھٹی لے کے گھر آتا ہے، بے چینی بے چینی بے چینی۔ اللہ اکبر، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور بے چینی اس کو ہوتی ہے جس کو خبر ہوتی ہے۔ بڑی ٹھنڈی سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ دے بھی سبحان اللہ جی۔ مصطفیٰ بے چین ہو رہے ہیں، زندہ باد زندہ باد، حضور بے چین ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا حضور کو کائنات کے اندر اپنے ایک ایک امتی کی خبر ہے، ایک ایک امتی کی خبر ہے بابا، ایک ایک امتی کی خبر ہے۔ حضور بے خبر نہیں ہے، اور جو حضور کو بے خبر سمجھے اس سے بڑا بے خبر کوئی نہیں ہے۔ حضور باخبر ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہمیں سنتے بھی ہیں، ہمیں جانتے بھی ہیں، اس لیے ہم اگر اچھا کام کریں تو حضور کو خوشی ہوتی ہے، اور برا کام کریں تو سرکار کا قلب انور وہ دکھتا ہے۔ اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ کیا ہیں؟ حاضر و ناظر ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ حاضر و ناظر ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، حضور کی عظمتوں پہ شانوں پہ نعرے بھی لگاتے ہیں، آمد مصطفیٰ پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا حضور ان کاموں کو بھی دیکھتے ہیں، اور دھوکے میں نہ رہنا، ہم گھر جا کے جو خلوتوں اور تنہائیوں میں کام کرتے ہیں نا، سرکار کو ان کاموں کی بھی خبر ہے، یہ بھی ذرا پیش نظر رہے۔ ہم مسجد میں آ کے تو سب سے بڑے عاشق رسول ہیں نا، سب سے بڑے دیوانے ہم ہیں، لیکن خلوت میں ہمارا وقت کیسے گزرتا ہے، تنہائی میں ہم وقت کیسے گزارتے ہیں، جب موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کن کن ویب سائٹوں پہ جاتے ہیں اور کیا کیا دیکھتے ہیں۔ دیکھو تمہارا باپ تم سے بے خبر ہو سکتا ہے، تمہاری ماں تم سے بے خبر ہو سکتی ہے، تمہارا بڑا بھائی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے خاندان والے، تمہارے بڑے تم سے بے خبر ہو سکتے ہیں، لیکن واللہ مدینے کے تاجدار تم سے بے خبر کوئی نہیں ہو سکتے۔ ان کو خبر ہے، ان کی نگاہوں سے تم چھپے ہوئے نہیں ہو، اس لیے وہ نبی وہ ہیں جن کی نظر سے خدا کی ذات نہیں چھپ سکتی، تمہارے اعمال کیسے چھپ سکتے؟ اس لیے ہم نے اپنی خلوت اور جلوت دونوں کو بہتر کرنا ہے، دونوں کو اچھا بنانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟